کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر ہے حضور کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، جمعے کا دن بابرکت دن ہے، مبارک دن ہے، اور یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آئے گا۔ تو اس مبارک مہینے میں خاص بات یہ ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، عرس رضوی بھی ہوتا ہے۔ تو انگریزی تاریخ 21، 22، 23 سپتمبر اور 23، 24، 25 صفر اعلیٰ حضرت کا عرس بالکل قریب ہے، یعنی بدھ جمعرات جمعہ ابھی دن ہے، ابھی کافی دن ہے۔ تو بہتر ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، اعلیٰ حضرت کیا تھے، اعلیٰ حضرت کس جگہ پیدا ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کا ساری زندگی کیا رول رہا۔ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو معلومات ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں کما حق ہو حضور اعلیٰ حضرت کی سیرت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص حضور اعلیٰ حضرت کی عنایتیں، ان کا فیضان ہم پر جاری فرمائے۔ حضرات محترم، گفتگو کو بڑھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجدد کس کو کہتے ہیں۔ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے بھولے ہوئے احکام کو بتائے، یعنی شریعت کے بھولے ہوئے احکام کو امت کو بتا کر کے انہیں راہ ہدایت پر لائے۔ حضور کی سنتوں کو زندہ کرے، یعنی مردہ سنتوں کو زندہ کرے۔ اور جب لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوں اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہ کر پاتے ہوں، اس وقت اللہ رب العزت جل مجدہ ہر صدی میں، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو بھیجتا ہے اپنے دین کی احیاء کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور نبی کے بعد نبی کو بھیجا، اور اس کے بعد جب ہمارے حضور تشریف لائے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نبی کے بعد پھر دین میں خسارہ پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہر زمانے میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو پیدا فرمایا۔ تو 14ویں صدی کے مجدد اللہ رب العزت جل مجدہ نے بریلی کے اندر، محلہ جسولی کے اندر
اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بن کر، حضور غوث اعظم کی کرامت بن کر، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دعا بن کر بریلی شریف محلہ جسولے کے اندر حضور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ تو یہ اس وقت کا دور تھا کہ جب لوگ حضور کی شان، حضور کی عظمت پر طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، حضور کی عظمت پر انگشت نمائی کر رہے تھے، کبھی حضور کی شفاعت کا انکار کر رہے تھے، کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو حضور کا مقام و مرتبہ ہے اس کے منکر اور اس کا انکار کر رہے تھے، کبھی حضور کی شفاعت کا انکار، کبھی حضور کی عظمت کا انکار، کبھی حضور کے اختیار کا انکار۔ تو اس طرح سے جب بہت ساری باتیں اور خرافاتیں درمیان میں آنے لگی تو اللہ رب العزت جل وجلہ نے مجدد کو پیدا فرمایا، اور وہ مجدد کہیں دور نہیں بلکہ اللہ رب العزت جل وجلہ نے بریلی کے اندر پیدا فرمایا۔ تو جب بھی دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا فرماتا، اور آپ نے ایسی تبلیغ کی اور ایسا مخالفین کا رد بلیغ کیا کہ آج تک وہ جواب نہ لا سکتے، آج تک اس بات کے قاصر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں سکھاؤ؟ 3 باتیں۔ ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری یہ کہ نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی کہ تیسری بات یہ کہ اپنی اولاد کو قرآن سے محبت، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو یہ 3 باتیں جس نے سیکھ لی، جس باپ نے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھا دی تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن دور بدلتا رہا، آج اس دور میں، اس پرفتن دور میں، جدید دور میں 3 باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سکھاؤ۔ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے ایک بات اور سکھاؤ۔ جس طرح سے دن اور رات کے اندر فرق ہے، جس طرح سے علم اور عالم اور جاہل کے اندر فرق ہے، جس طرح سے علم اور نا علم کے اندر فرق ہے، جس طرح سے ایک جانور اور ایک انسان کے درمیان فرق ہے، اسی طرح سے ایک فرق کرنے کے لیے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک بات اور سکھاؤ اپنے اولاد کو، وہ حضور اعلیٰ حضرت کی محبت سکھاؤ۔ نہیں سمجھے؟ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے حضور اعلیٰ حضرت کی محبت سکھاؤ، اعلیٰ حضرت کا عشق سکھاؤ، چونکہ اعلیٰ حضرت کی محبت ان تمام مجموعے کی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ایسا حق و باطل کے درمیان ایسی دیوار کھینچ دی یہ قیامت تک کے لیے کہ یہ اس دیوار کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا۔ ہر جدید دور میں جب اب سے 100-150 سال پہلے اپنے آپ کو لوگ سنی کہہ رہے تھے، لیکن حضور کے اختیارات کا انکار، حضور کی شان میں گستاخی، حضور جیسا علم تو چوپائے اور گدھے کا بھی علم کی تشبیہ دیتے، کبھی حضور کے علم کو شیطان کے علم سے بڑھ کر مانتے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، کبھی نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو کہتے کہ اگر نماز کے اندر حضور کا خیال آ گیا تو نماز خراب ہو گئی، لیکن اگر شیطان یا گدھے بیل کا خیال آ گیا تو نماز خراب نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے جب یہ باتیں بیان کی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا فرمایا۔ 34
صدی کے مجدد کو اللہ رب العزت جل مجدہ نے بریلی کے اندر پیدا فرمایا، اور اس نے ایسا امتیاز کیا، ایسا اس نے دیوار کھینچ دی کہ اس کا آج تک کسی نے توڑ اور جواب نہیں لایا۔ اللہ اکبر۔ وہ بریلی جیسا محلہ جسولی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مجدد پیدا فرمایا جس کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ حضرات محترم، اور طرح طرح کی گفتگو ہوتے رہی، تو انہی کی سیرت بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی آج پوری دنیا کے اندر شہرت ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ کے لوگ پکارتے ہیں، اور بچے بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنی زندگی جو ہے اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آپ نے گزاری۔ آپ بہت کم سویا کرتے تھے، روایتوں کے اندر آتا ہے آپ تقریباً 2 گھنٹے سویا کرتے تھے، اور بقیہ گھنٹے جو ہے اللہ کی عبادت اور کتاب تصنیف کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ الدولۃ المکیہ جو عربی زبان میں ہے، آج سائنس یا کمپیوٹر جو ہے تقریباً 12 گھنٹوں میں نہیں چھاپ پاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس الدولۃ المکیہ کو مکہ مکرمہ کے اندر جب بات آئی حضور کی عظمت پر، جب بات آئی حضور کی شان پر، جب بات آئی حضور کے علم غیب پر، تو اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ بغیر کسی کتاب کی مدد سے آپ نے کتاب تصنیف فرمائی جو 8 گھنٹوں میں لکھ دی۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے یہ جب کتاب دیکھی تو دیکھ کے دنگ رہ گئے، بغیر کسی کتاب کی مدد کے، بغیر کسی عالم کی مدد کے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی جو ہے رہنمائی کرنے والا نہیں، آپ نے الدولۃ المکیہ کتاب لکھی جو آج کا کمپیوٹر جو ہے 12 گھنٹے میں نہیں چھاپ سکتا، اور آپ نے ایسا کنز الایمان، کنز الکرامت، کنز الایمان ایسا عطا فرمایا کہ تمام متراجم جو اردو ترجمے پائے جاتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی خامی پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں ایسا کنز الایمان دیا کہ اس کی آج نظیر نہیں ملتی، ایسا شاندار کنز الایمان دیا، اور حضور کی عظمت ایسی بیان کی اور ایسی تفسیر بیان کی کہ آج دنیا جو ہے اس کا جواب نہیں لا پاتی، اور نعت پاک کی شکل میں ایسی کتاب تصنیف فرمائی الہدایت بخشش، ایسا نعت کا گلدستہ سجایا کہ آج جو ہے ہر زبان میں وہ نعت پاک پڑھی جاتی ہے، وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اور تقریباً 156 ملکوں میں اعلیٰ حضرت کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور ہر شخص کی زبان پر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنا چرچا نہیں کیا، آپ کے زمانے میں اتنا آپ کا چرچا نہیں ہوا، لیکن آپ کے بعد انتقال کے بعد جب لوگوں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت کو تقریباً 56 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ اگر ہم آج علم بیان کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ 10 علوم بیان کر سکتے ہیں، لیکن 56 علوم، اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت کو 56 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ ہم اگر گنائیں گے تو ہندی، سنسکرت، میتھمیٹک اور انگلش، اردو، عربی، زیادہ سے زیادہ آپ 10 گنا پائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کو 56 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ 21 علوم اپنے والد بزرگوار حضرت نقی علی رضا سے سیکھے تھے، اور بقیہ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود حضور اعلیٰ حضرت کو سکھایا۔ اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار نقی علی خان خود کہتے ہیں، ایک عالم دین رامپور کے عبدالعلی رامپوری جو حضور اعلیٰ حضرت کو استاد ہیں، ان سے کچھ علوم سیکھ رہے تھے، تو والد بزرگوار نے کہا کہ بیٹا یہ علوم کیوں سیکھتے ہو، اس میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، کچھ اور سیکھ لو، یہ سارے علوم تو تمہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کر دیے جائیں گے۔ اور وہی ہوا، اللہ اکبر، جب آپ کے والد بزرگوار نے خواب دیکھا کہ ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا، جا کے والد بزرگوار سے بیان کیا، یعنی دادا جان سے بیان کیا، تو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، بیٹا تیری صلب سے ایک ایسا نورانی بچہ پیدا ہوگا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا، اور علم کی ایسی نورانیت پھیلائے گا، ایک دنیا بہرابر ہوگی، یعنی اس کے علم سے دنیا روشن و منور ہوگی۔ اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوتی ہے تو دادا جان گود میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا پوتا یہ بہت بڑا عالم بنے گا۔ اللہ اکبر، دادا جان کی زبان مبارک سے لکھے ہوئے الفاظ ایسے مقبول ہوئے کہ اللہ نے ایک وقت آیا کہ آپ مجدد کے منصب پر فائز ہوئے۔ آج پوری دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت مجدد اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان با کرامت بزرگ تھے۔ یہ نہیں اعلیٰ حضرت بلکہ دادا پردادا
سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک دن آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ہولی کا موسم تھا۔ بریلی میں نے پڑھائی کی، مجھے پتا ہے کہ بڑی خطرناک طریقے سے ہولی کھیلتے ہیں۔ اگر آپ راستے میں گر گئے تو آپ کو اٹھا کے ڈرام میں ڈال دیں گے، آپ پورے نہا جائیں گے۔ تو دیکھ کے اچھا انسان گھبرا جاتا ہے۔ اس طرح کی ہولی کھیلتے ہیں، اور ہولی کے ایام میں مدرسوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، چونکہ وہ دو تین دن ہولی کے پہلے سے ہی رنگ ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان جب اپنے مکان سے تشریف لے گئے تو آپ کے مریدین اور محبین کے ساتھ میں تھے کہ آگے بڑھے کہ ایک خاتون نے اوپر سے رنگ ڈال دیا اور سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس میں کچھ محبین بھی تھے، کچھ مریدین بھی تھے۔ یہ منظر دیکھ کے حضور اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کہ یا اللہ اس کو بھی اسی رنگ میں رنگ دے۔ کیا کہا؟ اس کو بھی اسی رنگ میں رنگ دے۔ تو مریدین اور محبین یہ تصور کر رہے تھے شاید کہ اب یہ اوپر سے گرے گی اور خون میں لت پت ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دعا اتنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، یا اللہ اس کو بھی اسی رنگ میں رنگ دے۔ اتنا کہنا تھا کہ چند سیکنڈ کے بعد وہ عورت خاتون اتر کے آتی ہے اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے معافی تلافی کرتی ہے اور کہتی ہے حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور قدموں میں گر جاتی ہے اور اس عمل کی، اس فعل کی جو ہے معافی اور تلافی کرتی ہے۔ یہ آپ حضور اعلیٰ حضرت کے دادا جان مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ نے بچپن کے زمانے میں جب پیدا بھی اعلیٰ حضرت نہیں ہوئے تھے تو دعا کی تھی اور کہا تھا بیٹا تیری سلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا چرچا عرب و عجم میں ہوگا، یعنی عرب میں بھی ہوگا اور عجم میں یعنی ہندوستان اور دیگر ممالک ان میں بھی ہوگا۔ اور واقعی آپ کی دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کی شہرت آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ 56 ملکوں میں ہو رہی ہے۔ آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی بچپن ہی میں آپ کے اندر سنتوں کی پابندی تھی، شریعت پر بڑے آپ قائم و دائم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، اور بتاتے ہیں آپ اتنے ذہین و فہیم تھے کہ جو جس سبق کو اپنے استاد سے ایک بار پڑھ لیتے وہ بند کر کے دوبارہ سنا دیتے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی ذہانت عطا فرمائی، جس کتاب کو میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں 6 مہینے تک اس کے الفاظ اور اس کے لفظ میرے ذہن سے مٹتے تک نہیں، 6 مہینے تک۔ اور وہ بات تو اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ یاد ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن کا زمانہ، آج لوگ پڑھائی چھوڑ رہے ہیں، علم دین سیکھتے نہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے۔ آج ہمارے یہاں مسجد میں بہت برا حال ہے کہ بچے ماں باپ بھیجتے نہیں پڑھنے کے لیے، اور نہ بچے شوق رکھتے ہیں نہ ماں باپ شوق رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا قول ہے اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک حضور کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ یعنی نبی کی اولاد کی محبت، اور دوسری قرآن کی محبت۔ اور حضور کا یہ بھی قول ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور کا قول ہے، حضور کا یہ وظیفہ ہے، حضور نے یہ عمل ہمیں دیا لیکن ہم اس کو بھلا بیٹھے، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت چھوٹی سی عمر میں جب مکہ میں پڑھنے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ حضرت نے پڑھایا، اعلیٰ حضرت کے استاد نے پڑھایا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اس کے بعد جب قاعدہ بغدادی پڑھا، الف با تا تا جیم ہا خا دال، پورا مکمل پڑھانے کے بعد اسی میں اعتراض کر دیا اعلیٰ حضرت نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الف با تا، اس کے بعد لام الف کے ساتھ بھی آتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کہ جب الف اور لام کا ذکر ہو گیا تو یہاں ملا کے دوبارہ کیوں دیا؟ نہیں سمجھے؟ لام الف ملا کے ہے۔ اس طرح سے اور کچھ چند سوالات کیے تو دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یہ ذہانت، ابھی چھوٹا سا کمسن سا بچہ جس کی 2 سال یا 2 یا 2.5 سال کی عمر، 3 سال کی عمر، یہ اتنی ایسی پیچیدہ باتیں کرتا ہے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کو استاد خود کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پڑھاتے دیر نہیں ہوتی، اس سے پہلے تم یاد کر لیتے ہو، تو کمرہ بند کر کے پوچھنے لگے تم جنات ہو کہ انسان ہو؟ اللہ
چونکہ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے، آپ کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی کسی قرآن کی آیت کو لے کر کے آپ زبر پڑھا رہے ہیں، بار بار زبر کی تکرار، تو اعلیٰ حضرت بے ساختہ زیر پڑھتے، وہ زبر پڑھاتے یہ زیر پڑھتے۔ یہ تکرار دیکھ کے آپ کے دادا جان اٹھے اور قرآن منگوایا، جب دیکھا قرآن کھول کے تو باقی اس میں زیر تھا، کاتب کی وجہ سے وہ غلطی سے زبر آ گیا۔ تو پھر دادا جان نے کہا کہ بیٹا جب استاد زبر پڑھا رہے تھے تو پڑھ لیتے، تو حضور اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیے، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں نے بارہا کوشش کی کہ استاد کے پڑھانے کے مطابق ہی پڑھوں، لیکن میری زبان پر مجھے قابو نہ تھا، بلکہ زیر خود بخود نکل جاتا۔ تو اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ اور ایسے مقبول حضور اعلیٰ حضرت اللہ کے بندے ہیں کہ چاہ کر بھی آپ اللہ رب العزت آپ کو اس چیز سے بچاتا ہے جو خلاف شرع کام۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو کرامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج اسے ولی لوگ تصور کرتے جو ہوا میں اڑنے لگے، تو جادوگر بھی ہوا میں اڑتا ہے، اسے ولی کیوں نہیں کہتے؟ لیکن جو میری اور شریعت کہتی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو خلاف شرع کام نہ کرے اور کبھی نماز پنجگانہ چھوڑے نہ اور شریعت پر ہمیشہ قائم و دام رہے، خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، وہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ جو 10 انگوٹھی پہنے، مالائیں ڈالے، ولی اسے ولی تصور نہ کرو۔ جو سونے کی انگوٹھی پہنے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا سونا مرد کے لیے ناجائز و حرام گناہ ہے، مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی ہوئی 4.5 ماشا سے کم کی ہونا چاہیے۔ اور لوگ 10 انگوٹھی پہن کے، مالائیں پہن کے اپنے آپ کو بزرگ تصور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خلاف شرع کوئی کام نہ دیکھتے تھے نہ کرتے تھے۔ آپ نے پیلی بھیت شاہ جی محمد شیر میاں کے بارے میں سنا ہوگا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب ان سے ملاقات کرنے گئے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے ولی ہیں، عالم ہیں، لیکن خلاف شرع کام اعلیٰ حضرت نہیں دیکھتے تھے۔ تو حضور شاہ جی محمد شیر میاں مرید جو ہے وہ کھلے میں کر رہے تھے، یعنی ہاتھ پر ہاتھ دے کے، عورتیں ایسے سامنے بیٹھی اور مرید کر رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ منظر دیکھا، آپ دبے پاؤں پیچھے چلے آئے، ملاقات نہیں کی، دوسری مریدوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ شام کے وقت جب صبح کے وقت دوسرے دن اعلیٰ حضرت چلے تو بغیر ملاقات کے، حالانکہ بہت جگری یار دوست اور آپ کا بڑا اچھا تعلقات سنبند